بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما يريدان الغسل قال فانطلقا يلتمسان الخمر قال فوضع عامر كذا في المسند وفي المستدرك سهل وهو الصواب جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل قال فسمعت له في الماء فرقعة قال فسمعت له في الماء قرقعة فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجمني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق رواه الحاکم وفی مسند احمد. دھیان سے سنیے گا، بیماری اور اس کا علاج کا بیان چل رہا ہے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے. آج بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، آدمی صحیح طور پر کرے اور ایمان و یقین کے ساتھ کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف یہ دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے جہاں پردہ ہو جائے. حضرت عامر، ایک روایت میں عامر کا ذکر ہے، دوسری روایت میں سہل کا ذکر ہے. کہ حضرت سہل نے ان کا جبہ اتارا اوپر کا. یہ حضرات جیسے ہمارے یہاں تالاب ہوتے ہیں یا اور جگہیں جہاں نیچے کی لنگی پہن کر لوگ غسل کرتے ہیں، سفر میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جہاں نہانے کے لیے اسپیشل غسل خانہ نہ ہو تو ایسی جگہ غسل کرنا کہ سطر تو اپنی جگہ چھپا رہے، اگر اوپر کا حصہ کھلا رہ کر آدمی غسل کر لے. تو حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جب اوپر کا جبہ نکالا گیا تو میں نے اس کو دیکھا اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ میری نظر لگ گئی. زور سے بولو بھائی، کیا لگ گئی؟ نظر لگ گئی. آپ پچھلی حدیثوں میں پڑھ گئے العین حق، نظر لگ جانا حق بات. ہمارے یہاں لوگ میٹھی نظر کہتے ہیں اس کو. کوئی چیز خوبصورت نظر آئے یا کوئی چیز یہ نظر آئے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ پڑھنے کا حکم ہے. اب جیسے ان کی نظر لگی تو وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گئے. جن کو نظر لگی تھی وہ پانی میں اتر کر زبان سے بڑبڑانے لگے.
تو میں ان کے پاس آیا، ان کو قریب جا کر 3 مرتبہ آواز دی مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ قصہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کیا کہ اللہ کے رسول، ہم دونوں ایک تالاب کے کنارے غسل کرنے جا رہے تھے، اپنے ساتھی کا میں نے اوپر کا جبہ نکالا تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اوپر کا حصہ دیکھ کر میری نظر لگ گئی، تو نظر لگتے ہی وہ بڑبڑانے لگے اور میں ان کے پاس جا کر کہنے لگا، 3 مرتبہ آواز دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ نظر لگ گئی تھی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حصہ، اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اترے، حضرت سال فرما رہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھی، آپ خود پانی میں تشریف لائے اور آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا، جن کو نظر لگی تھی ان کو ایسے، اور پھر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کے بدن کی گرمی یا سردی یا بیماری یا کمزوری جو بھی اس کے بدن پر لاحق ہوئے ہے نظر کی وجہ سے، اللہ اس کو تو دور فرما دے۔ یہ گویا دم کرنا تھا، جیسے آپ پچھلی حدیثوں میں پڑھ گئے کہ نظر لگ جائے تو دم کر دیا کرو۔ دم قرآن اور حدیث کی دعاؤں سے ہی ہوگا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی چیز سے دم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کھڑے ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی کو، سردی کو اور اس کی لاغری اور بیماری کو، کمزوری کو دور فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جب بھی کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی کوئی آدمی خوبصورت نظر آئے یا اس کا مال پسند آ جائے تو فرمایا اس کے لیے برکت کی دعا کہہ دیا کرو۔ فرمایا جو بھول گئے اس لیے جو ہے ان کو نظر لگ گئی، بارک اللہ فرما دیتے یا ماشاء اللہ فرما دیتے، تو فرمایا یہ نظر لگتی نہیں، کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے، اللہ کی طرف سے یہ امر میں لکھا ہوا ہے کہ نظر کسی کی بھی کسی کو لگ جاتی، لہذا نظر سے بچنے کے لیے جس کی نظر لگنے والی ہے، جو دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا جیسا کہ اس حدیث میں آیا بارک اللہ پڑھ لے، زور سے بولو کیا پڑھنا ہے؟ بارک اللہ، تو نظر نہیں لگے گی۔ کلام پاک میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بڑی سے بیماری، بڑی بیماریوں میں اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ آگے حدیث آ رہی، دیکھ لو آپ۔ معلوم ہوا کہ نظر لگ جانا حق ہے، سچی بات ہے۔ اپنے کسی بھائی کو بری نظر سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ جب اس کی کوئی چیز پسند آئے تو فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کہہ دو، بارک اللہ نہ کہو اللہ آپ میں اور برکت عطا فرما۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاثرہ آدمی کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، لہذا یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نظر بد کا علاج یہ بھی ہے، ایک دوسرا علاج بتلا رہے آپ صاحب کہ بری نظر کا ایک علاج اور بھی ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کروا کر پانی ایک برتن میں جمع کیا جائے، پھر وہی پانی نظر شدہ آدمی کے سر اور کمر پر ڈال دیا جائے۔ جس کی نظر لگی ہے، مان لو فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کرے، اور غسل کر کے جو پانی جمع ہوا ہے اس کو جمع کرو، اور وہی پانی جس پر نظر لگی ہے اس پر ڈال دیا جائے۔ جب معلوم ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے، جیسے حضرت سہل کی نظر لگی تھی حضرت عامر کو، اور ان جیسے نظر لگی وہ بڑبڑانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ آواز دی
وہ سن ہی نہیں پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظر اتاری۔ اس کے بعد ان کا اور ٹھکانے پر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا کہ جب کسی کو کسی کی نظر لگ جانے کا خطرہ ہو تو بارک اللہ کہہ دیا کرو۔ یہ تیسرا علاج ہے کہ اگر معلوم ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس سے غسل کراؤ، وہ جمع شدہ پانی جس پر نظر لگی ہے اس کے بدن پہ ڈال دو، نظر اتر جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب تمہیں غسل کرنے کو طلب کیا جائے تو تم غسل کر لو۔ بھائی آپ کی نظر لگی، آپ کو کہا جائے غسل کر لو، اور پھر وہ پانی جس پر نظر لگی اس پر ڈال دیا جائے، یہ بھی طریقہ ہے۔ دم کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ کی دعا کرنے کو کہا، یہ نظر لگنے سے پہلے کا قصہ ہے کہ نظر لگنے سے پہلے ہی بارک اللہ کہہ دو تو نظر لگنے نہیں پائے، ماشاء اللہ کہہ دو، یا اردو میں اپنی زبان میں دعا دے دو۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، ان حیۃ بن حابس التیمی رضی اللہ تعالی حدثنی ابی رضی اللہ عنہ مرفوعا لا شیء فی الحام والعین حق واصدق الطیر الفاظ۔ حیہ بن حابس تیمی اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الو میں کوئی نحوست نہیں۔ یہ حدیث آگے گزر چکی، اس کی شرح بھی گزر چکی کہ فلاں جانور آ گیا تو اب تو میرا الٹا ہو جائے گا، جیسے غیر مسلموں میں ہے کہ بلی آ گئی سامنے تو اب میرا کام نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مسلمان ایسا کرے اور عقیدہ رکھے تو آدمی ایمان سے نکلنے کا خطرہ، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ فلاں چیز آ گئی، یا جیسے مشہور تھا پرانے زمانے میں کہ فلاں پرندہ آپ کے سر پر سے اڑ گیا تو آپ بادشاہ بن جائیں۔ یہ سب ایمان کے خلاف، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے بادشاہ ہیں، جیسے اعمال ہوں گے بعد سے بادشاہ مقرر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے۔ تو آدمی اپنے اندر، سماج کے اندر اصل سبب تلاش کرے کہ ہماری وجہ سے حالات پیش آئے، اور پھر آدمی اس کی اصلاح کرے، نہیں کہ صرف باتیں کرتے رہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب ظالم بادشاہ مقرر ہوں گے پھر تمہارے اولیاء اللہ بھی دعا کریں گے، وہ دعائیں قبول نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ الو کے بیٹھنے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور آگے کی حدیث جو باپ سے مناسبت رکھتی، نظر لگ جانا برحق ہے، لہذا ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، بارک اللہ کہہ دیا کرو۔ اور اچھا شگون نیک فعل ہے، کسی چیز سے اچھا فعل مراد لو۔ جیسا میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور کچھ دیندار لوگ مل گئے، دیندار لوگ، اور آپ اس سے نیک فعل ہی لے لو کہ انشاءاللہ جس کام سے نکلنے آپ جیسے اللہ والے مل گئے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب ہمارا کام فتح ہونے والا ہے۔ یہ اس کو نیک فعل کہا جاتا ہے، برے فعل کی اجازت نہیں۔ جیسے کسی مومن کو یہ کہنا کہ میں کام کے لیے نکلا تھا، تو سامنے آ گیا، اب میرا کام نہیں ہوگا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یا بلی سامنے آ گئی، اب کام نہیں ہوگا۔ بلیاں کیا، شیر بھی سامنے آ جائے، تقدیر میں اچھا لکھا ہے تو اچھا ہی ہو جاتا ہے۔ آگے کی روایت آ رہی، قال صلی اللہ علیہ وسلم، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب میں اور ابو بکر شیرازی نے سبعۃ مجالس من الامالی میں، اور خطیب نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی بری نظر لگ جائے تو آدمی کو قبر میں بھی اتار دے۔ یہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ پلا دیا، یہ سب غلط بات ہے۔ بری نظر لگ جاتی ہے اور وہ آدمی کو بیماری میں مبتلا کر کے سیدھے قبر میں اتار دے۔ اس لیے
ہماری کسی کو نظر نہ لگے، ہمیشہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، یا اپنی اپنی زبانوں میں دعا دے دے۔ کوئی چیز پسند آ گئی تو بارک اللہ کہہ دے، تو اس آدمی کو جو ہے نظر نہیں لگے۔ نظر لگتی اسی وجہ سے کہ کوئی چیز آپ پڑھنا بھول گئے تو نظر لگ جانے کا خطرہ ہے۔ تو نظر آدمی کو قبر میں بھی اتار سکتی ہے، اور لمبے چوڑے اونٹ کو ہاندی میں اتار سکتی ہے۔ ہاندی تو چھوٹی ہوتی ہے جس میں چاول پکتے ہیں، ترکاری پکتی ہے، اوپر کا اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، نیچے سے چوڑا ہوتا ہے۔ فرمایا بڑے اونٹ کو بھی بری نظر اندر داخل کر سکتی ہانڈی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نظر نہیں لگانا چاہیے، اور لگنے کا خطرہ ہو تو ماشاءاللہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ کہو، کبھی نظر نہیں لگے۔ اور لگ گئی تو یا اس آدمی کو غسل کرا کے اس کا پانی جس پر نظر لگی ہے اس پر ڈال دو، اور پتہ نہیں ہے کہ اس کی نظر لگی ہے تو پھر سورہ فاتحہ الحمد شریف، جس کو بخاری شریف میں سورۃ الشفا کہا گیا، الحمد شریف جو سورہ فاتحہ ہے اس کو سورۃ الشفا کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام آسمانوں سے سورۃ الشفا رکھا ہے، بیماری میں شفا دینے والا، ظاہری بیماری میں بھی اور روحانی بیماری میں۔ آپ کسی کے نظر لگی بچے کو سورۃ الشفا لکھ دو، غسل کرا دو، اور وہ پانی ٹوائلٹ میں جانا نہیں چاہیے، برتنی میں گرے پھر کسی پاک جگہ پھینک دو۔ کلام پاک گندی جگہ پھینکو گے تو بھی گناہ ہوگا۔ تو ایک شکل یہ بھی ہے، یا اس کو پلا دو، دم کر دو، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، معوذات ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ماں باپ بھی دم کر سکتے ہیں، دم کرنے میں شفا رکھی اللہ۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا کہ بری نظر آدمی کو قبر تک لے جاتی اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار سکتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بری نظر سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آدمی مر بھی سکتا ہے، اور اونٹ ذبح کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے، ہانڈی میں چلا جاتا ہے۔ آگے کی روایت دوبارہ یہی آئی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا العین حق، بری نظر لگ جانا حق ہے، رواہ ابو داود واخرجہ البخاری ومسلم وفی مسند ایضا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ مرفوعا ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ حتی یصعد حالقا ثم یتردى منه۔ دھیان سے سنیے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بری نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی، پاگل بنا دیتی اللہ کے حکم سے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر نیچی جگہ پر گرتا ہے، اوپر جا کے نیچے کودتا ہے۔ بری نظر سے آدمی ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے، اوپر چڑھ کے نیچے گرتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی چیز اچھی نظر آئے تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھو گے تو آپ کی نظر سامنے والے کو لگ سکتی ہے، لہذا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ پڑھنا چاہیے یا دعا دینی چاہیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا العین حق تستنزل الحالق، بری نظر لگ جانا حق بات ہے جو آدمی کو اونچی جگہ سے لے جا کر نیچے گرا دیتی۔ وہی حدیث ہے جو اوپر آئی، الفاظ کے مختلف ہے اور راوی الگ ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر لگ جانا حق بات ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے لے سکتی ہوتی تو نظر ہوتی۔ یعنی نظر میں کتنا پاور رکھا ہے اللہ نے، کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جاتی تو نظر بڑھ جاتی تو 73واں تو لگایا، مگر حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا تقدیر سے کوئی بھی چیز، زور سے بولو، آگے بڑھنے والی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر میں اگر لکھا ہے تو وہ چیز آپ پر ثابت ہوگی، تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو پھر لاکھ مرتبہ بھی کوئی نظر ڈالے وہ ہونے والی چیز نہیں۔ مگر پھر بھی دنیا دارالاسلام
اسباب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر لگ جانے سے پہلے سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ایسی بارک اللہ پڑھ لیا کرو تو نظر نہیں لگے۔ نظر لگنے کے بعد بھی وہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، تقدیر میں لکھا ہے مرنا تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا، تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو اس نظر سے کوئی تکلیف ہونے والی نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم رات میں کوئی برا خواب دیکھو تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا الٹی سائڈ جا کے تھو 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 کر دو، تو فرمایا وہ برا خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ اسباب کے درجے کی بات ہے کہ یہ چیز کر لو، جو حکم ہے وہ کر لو، آگے کا معاملہ تقدیر میں رکھا ہے اللہ نے، برا لکھا ہے تو ہوگا، نہیں لکھا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، 10 نظر بھی لگایا کچھ نہیں ہوگا۔ مگر چونکہ دنیا دار الاسباب ہے اس لیے یہ چیزیں کرنے کا حکم دیا کہ نظر لگ جانے والے کا نام معلوم ہو، اسے غسل کرا کر، جس پر نظر لگی اسے غسل کرا دو یا دم کرا دو، ماں باپ بھی دم کر سکتے ہیں، یا سورۃ الشفا پڑھ کر دم کرو، یا معوذات پڑھو تینوں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا سورہ فاتحہ ہے سورۃ الشفا، اس کا غسل کرا دو، پلا دو، ختم ہو گئی بات۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بری نظر کا علاج ہے کہ جس آدمی کی نظر لگی اس کو غسل کرائے، اس کا پانی ایک برتن میں جمع کر دے، نظر زدہ آدمی کے سر اور کمر پہ ڈال دے تو اس کی نظر اتر جائے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، عن محمد بن قیس رضی اللہ عنہ قال سئل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ فی 3 فی المسکن والفرس والمرأة قال اذا اقول على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يقل ولكنني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اصدق الطیرۃ الفال والعین حق۔ وہی بات سمجھا رہے۔ دوسری حدیث محمد بن قیس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے یہ بات سنی ہے کہ 3 چیزیں، گھر، گھوڑا اور بیوی میں فال ہوتا ہے، فال۔ انہوں نے کہا اگر میں ہاں میں جواب دوں، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے اگر میں ہاں میں جواب دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کی جو آپ نے مجھے نہیں فرمائی۔ البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ضرور سنا ہے کہ سب سے بہترین شگون اچھی فال ہے اور نظر لگ جانا بھی برحق ہے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ 3 چیزوں میں برائیاں ہیں، مکان میں، گھوڑے میں اور عورت میں۔ یہ زمانے جاہلیت سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ان 3 چیزوں میں برائیاں، تو یہ چیز چل پڑی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ فرما رہے، سامنے والوں نے پوچھا کہ 3 چیزوں کے بارے میں، 3 چیزوں میں فال ہے، آپ نے سنا؟ فرما میں ہاں کہہ دوں جبکہ میں نے سنا نہیں، تو میں ایسی بات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ البتہ انہوں نے یہ حدیث ضرور بیان فرمائی کہ یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ اچھا فال مراد لو، اچھا گمان کرو۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کوئی کام کے لیے آپ نکلے، کچھ اللہ والے مل گئے، آپ نے ان سے کہا انشاءاللہ ہم اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، دعا کرو کہ آپ لوگ مل گئے، اللہ ہمارے کام کو پار کر دے گا، یہ نیک فال لینا، یہ جائز ہے۔ اور فرمایا بری نظر لگ جانا حق ہے، جب ماشاءاللہ پڑھنا بھول گئے، اچھے سے اچھے ولی کی بھی نظر لگ جائے، جس کو ہم لوگ عام طور پر میٹھی نظر کہتے ہیں، وہ حقیقت میں بری نظر ہوتی ہے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت بیان کرتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتها جاریۃ فی وجهها صفعۃ فقال استرقوا لها فإن بها النظرۃ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ مائل سیاہ تھا، کالا تھا مگر لال کی طرف تھوڑا مائل تھا، بچی تھی چھوٹی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر جو کلر دیکھا اس کو دیکھ کر فرمایا اس کو نظر لگی، اس کو دم کراؤ، دم کرا دو، اس پر نظر لگی ہے۔ بچے ضد کرتے ہیں، طوفان کرتے ہیں، اور ایسی ضد کے ماں باپ کی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں
علاج کے لیے، تو آپ دیکھو تو ماں باپ کی، بعض بچے 24 گھنٹے مسلسل روتے، نظر لگ جاتی۔ آگے کی حدیث گزری ہے، عام طور پر ہماری یہی شکایت ہے نا کہ آپ کے گھروں میں ایجوکیشن ہے تو دینی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ جگہ قدم قدم پر ہم لوگ مار کھاتے ہیں دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے گھر میں صرف دینی تعلیم ہے تو ایجوکیشن بھی لو۔ ایجوکیشن بھی اللہ ہی نے اتارا، انسان کوئی ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آیا۔ سب سے پہلے دنیا میں مسلم سائنٹسٹ اللہ نے پیدا کی، اس کے بعد جو ہے یہ پھیلتے 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 پوری دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم پھیلا۔ تو یہ کوئی بری بات تو ہے، مگر زیادہ تر ہم لوگ ایجوکیشن میں اتنے زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ دین کی تعلیم کا نام و نشان ہے۔ قرآن کی تفسیروں میں بیٹھتے نہیں، قرآن کوئی کسی کے گھر میں قرآن کی تفسیر نہیں، گجراتی میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں، دنیا بھر کی زبانوں میں قرآن کے ترجمے اور تفسیریں ہوں گی۔ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے وہاں لال لائن لگا دو اور اچھے ماہر علماء سے پوچھ لو کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر دیکھتے ہیں، یہاں سمجھ میں نہیں آئے اس کا مطلب کیا ہے، پھر اس کو نیچے حاشیے میں لکھ لو کہ بھائی اس کا یہ مطلب ہے جو علماء نے بیان کیا۔ مگر قرآن پڑھتے نہیں وہ مسلمان، قرآن کی تفسیر کیا دیکھیں گے؟ آپ کو پچھلی مجلس میں حدیث گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے پہلے بچوں کو گھر میں لے لیا کرو یہاں تک کہ کالا سخت اندھیرا ہو جائے، عشاء تک۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ مغرب سے پہلے شیاطین اور جنات وغیرہ نکل کر آبادیوں سے نکل کر سمندروں کی طرف جاتے ہیں اور وہ بچوں پر نظر لگا کے نکل جاتے، تو نظر لگ جانا پر حق ہے، اس لیے گھومنے تو جاتے اتوار کو مگر دم کر کے نہیں جاتے، دم کر کے نکلنا چاہیے تو پھر کسی کا کوئی اثر نہیں ہو۔ جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ مغرب سے پہلے ہی چھوٹے بچوں کو گھروں میں لے لیا، نہیں تو وہ نظر پھینک کر جاتے ہیں۔ پھر انگلش دوائیں اور پھر ایلوپیتھی دوائیں، ہومیوپیتھک دوائیں، یونانی دوائیں نظر پر کام نہیں کریں گے، وہاں تو قرآن کی ضرورت پڑے۔ اللہ نے لاسٹ اینڈ فائنل چیز رکھی ہے قرآن پاک، جہاں سفلی سے سفلی علم بھی ختم کر ٹوٹ کر ختم ہو جاتا۔ سفلی علم ہو کہ کچھ علم شیطانی عمل، وہ مخلوق ہے، زور سے بولو وہ کون ہے؟ مخلوق۔ مخلوق کا علم کچھ نہیں خالق کے علم کے ساتھ۔ خالق کا علم جو سب کا مالک ہے، اس کے علم میں وہ پاور ہے کہ سفل علم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ چلیے، تو اس بچی کو دیکھا کہ اس کا چہرے پر کالا کلر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی کی نظر لگی اس کو دم کراؤ، چنانچہ دم کرا کے وہ ٹھیک ہو گئی۔ عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع صوت صبی يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے گھر میں، بچے کی رونے کی آواز سنی کہ کوئی بچہ رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بچے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين۔ فرمایا تم نے اس کا نظر کا دم کیوں نہیں کرایا؟ فرمایا دم کرا دو اس کو۔ فرمایا یہ رونا بھی بند کر دے گا۔ آج بھی ماں باپ بھی کر لینے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تینوں قل هو اللہ احد پڑھ کر دم کر دیں، بچہ تھوڑی دیر میں چپ ہو جائے، نظر لگی ہے تو نظر ہٹ جائے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرها ان تسترقي من العين۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے تھے کہ عائشہ نظر سے دم کیا کرو، یعنی کسی کو نظر لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کروانے کا حکم فرماتے تھے کہ آپ بھی کرو۔
آگے کی روایت آ رہی ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یأمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعین. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیتے اور اس پانی سے اس آدمی کو غسل کرنے حکم دیتے جسے نظر بد لگی. یہ حدیث آگے گزر چکی ہے. جس کی نظر لگ جائے اگر معلوم ہے اس کا نام تو اس آدمی کے بدن کو نہلاؤ, اس کو کہو غسل کر لو. حدیث میں آیا اسے چاہیے کہ منع نہ کرے, غسل کر لے, وہ پانی جمع کرے اور جس پر نظر لگی ہے اس کے بدن پہ ڈال دو. صحیح احادیث میں ذکر آیا ہے, فرمایا اس کے بدن سے نظر گئی ہے لہذا اس کا پانی اس پہ ڈال دو, اللہ اس کے ذریعے بھی شفا دے دے گی. اور یہ چیز اللہ نے آسمانوں سے بتلائی لہذا کرنا چاہیے. اور معلوم نہیں ہے تو کسی کو یہ مت کہو کہ تیری نظر لگ گئی. معلوم نہیں ہے تو سورہ فاتحہ سے کر لو, معوذتین یا معوذات سے کر لو. چلیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقت العین اذا استغسلتم فاغسلوا. یہی مضمون آگے گزر چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر لگ جانا حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جاتی تو نظر بڑھ جاتی. یعنی نظر میں اتنا پاور ہے کہ تقدیر سے اگر کوئی آگے بڑھ سکتا تھا تو نظر بد بڑھ جاتی, مگر اس میں بھی طاقت نہیں. تقدیر اللہ نے لکھی ہے لہذا تقدیر آگے رہے گی, نظر پیچھے رہے گی. لہذا اللہ کو منظور ہوگا تو برا اثر ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ جو حکم چل رہے, پھر آپ کو سوال ہو کہ پھر یہ کیوں کروایا جا رہا ہے, تو دنیا دار الاسباب ہے. آپ لگ گئی تو آپ کو جو حکم ہے وہ کر لو, جو حکم تو ماننے کا حکم ہے. سورہ فاتحہ کا دم کر لو, آیت الکرسی کا, یا جو اوپر بتلایا گیا. ان حدیث میں بری نظر کے 3 علاج بیان کیے گئے. دم کرنا, نظر زدہ آدمی کا نظر لگانے والے آدمی کے وضو کے پانی سے غسل کرنا, اور تیسرا نظر لگانے والا آدمی غسل کرے, اس کا پانی ایک برتن میں جمع کر کے نظر زدہ آدمی کے سر اور جو ہے کمر پر ڈال دیا جائے. آگے کی حدیث آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی, ہمارے یہاں اس کو پلیگ کہا جاتا ہے, تو اس کی طرف مت جاؤ کہ بھائی فلاں شہر میں پلیگ آیا ہے تو وہاں مت جاؤ, اور نہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس سے نکلو. یعنی اگر جس شہر میں اور طاعون پھیلا ہے تو وہاں سے بھاگو مت, وہیں رہو. اور باہر کے آنے والوں سے کہا کہ اندر مت آؤ. اسباب کے درجے, ذرا زور سے بولو, اسباب کے درجے. اور ایک حدیث میں اس تکلیف یا بیماری کے ذریعے پچھلی امتوں اور بنو اسرائیل کی ایک جماعت کو عذاب دیا گیا ہے اس بیماری میں, پلیگ کی بیماری. پھر یہ کسی نہ کسی طرح زمین میں باقی رہی. پلیگ کی بیماری کبھی ختم ہو جاتی تھی اور کبھی آ جاتی تھی. اب جس آدمی کو اس کے بارے میں پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں یہ بیماری آ گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ, اور جو اس علاقے میں پہلے سے موجود ہو وہ وہاں سے بھاگ نہ نکلے. یہ حدیث حضرت اسامہ بن زید, حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے. طاعون کی ایک وبائی بیماری ہے, وبائی ہے, بلا, جیسے کورونا ہے نا, اسی طرح جس میں چمڑی میں پھوڑے کی طرح خطرناک ورم ہو جاتا ہے, اس سے انسان مر جاتا ہے. طاعون جس علاقے میں پھیل جائے اس علاقے سے بھاگنا اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو اس علاقے میں گھسنے سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا جو فرد اس بیماری میں مبتلا ہو کر مرے گا, یہ کیوں منع کیا گیا بھاگنے سے؟ فرمایا وہ شہید ہو جائے. باہر والوں کو تو اندر آنے سے منع کیا ہے کہ بیماری نہ لگ جائے, تندرستی رہے اور اعمال کرنے کا موقع ملے, اسباب کے درجے. اور جو پلیگ کی جگہ پر ہیں انہیں کہا کہ باہر نہ نکلو, اس لیے کہ اگر اس بیماری میں آپ ہیں اور اگر آپ کو لگ گئی اور اس میں انتقال ہو گیا تو شہید. جیسے کورونا, یہ اس کا نیا نام ہے کووڈ-19. اس کا پرانا نام ڈاکٹروں سے پوچھو نیمونیا ہے. ذرا زور سے بولو نا, کون سا نام ہے؟ نیمونیا. اس کا پرانا نام کووڈ-19 اور کورونا یہ نیا نام. اس کا پرانا نام, انگلش نام جو ہے نیمونیا. نیمونیا کہتے ہیں پھیپھڑوں میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے. اس کا عربی نام ہے ذات الجنب.
پھیپھڑا جو حرکت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت فی ذات الجنب فہو شہید، جو بھی کورونا میں انتقال کرے گا وہ شہید ہے۔ اور شہید کا درجہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد ان کا سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کے، ان کی روحوں کو پہلی فرصت میں جنت میں گھومنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ جنت سے متلذذ ہوتے ہیں، وہ لذت اٹھاتے ہیں۔ نبیوں کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے شہیدوں۔ بہرحال شہید کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھومنے کی اجازت دیتے ان کی روح۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی رات کو سوئے تو وضو کر کے سوئے، اگر اس حالت میں انتقال ہو بھی گیا تو وَلَوْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشٍ شَهِيدٌ وَلَوْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشٍ، وہ شہید ہو کر مرے گا چاہے بستر پر مرے۔ مگر یہ سنت ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وضو کر کے سونا چاہیے۔ مگر بعض لوگ ایک حدیث کا الٹا مطلب نکالتے ہیں، وہ کیا نکالتے ہیں کہ یہ وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے، یہ الٹا مطلب ہوا۔ میں ولساڑ جاتا ہوں، وہاں ایک آئی پی ایس آفیسر ہے، آئی ایس آفیسر ہے بہت بڑا، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ابھی پچھلے سفر میں کہا کہ مولانا یہ حدیث جب سے آپ سے سنی ہے 23 برس ہو گئے، وضو کر کے سوتا ہوں الحمدللہ، بغیر وضو کے کبھی نہیں سویا۔ آئی ایس آفیسر، میں نے کہا آپ نے ایک نے عمل کیا، انشاءاللہ اللہ میرے نامہ اعمال میں لکھ لے۔ یہ حدیث کا غلط مطلب لوگ نکالتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے، جیسا گھر میں کسی کی میت ہوئی ہو۔ یہ غیر مسلموں سے عقیدے آ رہے مسلمانوں، غیر کہ اگر میرے گھر کا میت جس رضائی پر یا گودرے پر یا چادر پر بیٹھا ہے یا سویا ہے، میں اس پر بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا۔ اس لیے ہم لوگ یہی عمل کرتے ہیں کہ وہ گودرا گھر میں لانا بھی پسند نہیں کرتے، مانگی صاحب کو کہتے ہیں مسجد میں وقف کر دیں۔ میں کہتا ہوں یہ غلط رواج کو نکالو، اس پر بیٹھو سو، یہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ دعا مانگو کہ اللہ میرے مرحوم اس پر سوتے تھے، وہ بہت نیک انسان تھے، اللہ ان کی نیکیوں کی برکتیں مجھے عطا فرما۔ یہ غیروں کا طریقہ، یہ لوگ میت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، پانی بھی ان کو غسل دیتے تو دور دور سے کرتے ہیں، ہاتھ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاتھ لگے گا تو اس کا اثر مجھے آئے گا، میں بھی مر جاؤں گا۔ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ بسوں میں سفر کرتے تھے، ٹرینوں میں۔ ابھی میں پرسوں کمکوتر گیا تھا، جنگل وستار آہوا ڈانگ کے پاس، تو ان لوگوں نے مجھے یاد دلایا کہ 25 سال پہلے آپ ٹرک میں آئے تھے، ٹرک میں، اور ہم آپ کو رکشہ لینے کے لیے ہائی وے پر آئے تھے نوساری سے اوپر، تو ایک زمانہ وہ بھی تھا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں بھی میں نے بیان میں کہا کہ یہ غلط رواج نکالو، یہ غیروں کی عقیدہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں جب گاڑیاں نہیں تھی تو مسجدوں میں لوگ ہم کو سلاتے تھے کہ رات یہیں سو جاؤ، تہجد میں اٹھ کر جلدی نکل جانا تو مدرسے پہنچ جائیں گے۔ بہت بار ایسا ہوتا تھا، ولساڑ جاتے تھے تو اس زمانے میں رات وہیں سو جاتے تھے، اور وہاں سے 4 بجے ایک ٹرین چلتی ہے جو 5:30 کو آپ کے سورت میں آتی ہے، گجرات کوئن، اس سے ہم کیم اتر جاتے تھے، پھر ترکیسر چلے جاتے تھے۔ تو وہ جو مسجدوں میں سلاتے تھے نا، وہ وہی گودروں پہ سلاتے تھے جس پر آپ کے میت سوئے، مگر آج تک ہم مرے نہیں ہیں۔ موت تو جب لکھی ہوگی تب آنی ہے، ایسا سوچتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اچھا ہے مولوی لوگ مر جائیں اس گودری پہ سو کے، تبلیغ جماعت والے مر جائیں، خانقاہ والے مر جائیں۔ ایسا ہوتا تو جتنی جماعتیں اللہ کے راستوں میں جاتی ہیں وہ گودروں پہ سو کے کبھی سے مر گئی ہوتی۔ بھائی زوروں میں بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ غلط رواج نکالو، یہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ چلیے، اور دینا ہے مسجد میں تو اچھی رضائی دے دو یا کچھ اور پیسے دے دو صحیح سال ثواب کے لیے۔ بس آخری حدیث ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بیماری میں یا کورونا کی بیماری میں جو بھی انتقال کر جاتا ہے، بس آسمانوں سے کہہ دیا گیا آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان، کہ جو بھی، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو۔ ہاں، یہ بات یاد رکھ، زور سے بولو، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو۔
المیت فی ذات الجنب فہو شہید، جو پھیپھڑے کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ شانہ، زور سے آمین کہو۔ اللہ ان حدیثوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ سنتے ہیں دنیا بھر میں اس چینل کو، وہ اپنی جگہ سے سنتے ہوں گے، مگر یہ اتنا بڑا مجمع یہاں آتا ہے، ہمیں یہ باتیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے، اور دوسروں تک پہنچائیں گے تو پھر جو ہے ہم لوگ دین کے داعی بنیں گے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہاں تک پہنچائی، اور یہ سنت زندہ کرو کہ بچوں کو یا کوئی بیمار ہو جائے پہلے دم کر دو۔ کبھی کبھی نظر لگ جانے سے ہی معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے پچنا لگوانے، جو آج کل وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے حجامہ، اس کی حدیث آ رہی ہے آگے، وہ آئندہ پیر کو پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا خون ابلنے لگے، خون ابلنے کا کیا معنی؟ بھڑکتا ہے خون، یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں چربی آتی ہے، آج کل اس کو کولیسٹرول کہا جاتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری۔ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی علاج بتلائے، ان میں ایک علاج بتایا کہ حجامہ کرا لو، مگر حجامہ کرانے میں کون سے دن کرانا ہے، ٹائم کیا ہے، وہ بھی حدیثوں میں آیا ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دنوں میں منع کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں مت کرو، ان دنوں میں نہیں کر، یہ لوگ خیال کرتے ہیں اس کا، اللہ جانے، وہ آپ کو آگے کی مجلس میں بتلایا جائے گا۔ تو وہ بی پی بلڈ پریشر جو ہے یہ کب آتا ہے معلوم ہے؟ اس کو کہتے ہیں خون بھڑکتا، تیز ہوتا ہے، آپ کی رگ میں جو طاقت ہے اس سے زیادہ اس کو جاننے کو تکلیف پڑے گی، کیونکہ خون میں چربی آئے گی، خون میں چربی آئے گی زیادہ گوشت کھانے سے، دال، چنے کی دال زیادہ کھانے سے، جتنی بھی چربی والی چیزیں ہیں جس سے خون، مٹھائیاں کھانے سے، مٹھائیوں میں گھی ہوتا ہے اس سے بھی بہت آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج تو یہ بتلایا، دوسرا علاج کھانے میں بھی خود بتلایا۔ ایک تو حجامہ کرنے کا حکم دیا، مگر حجامہ کرانے والا ماسٹری رکھتا، وہ جانکار، آج تو جگہ جگہ بورڈ لگ رہے ہیں کہ اس کا ماسٹر، اس کا ماسٹر، وہ اتنا جانتا ہے کہ اس میں جو کولیسٹرول ہے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ اس میں کولیسٹرول ہے تو اسی کو نکالے، ایک قطرہ خون بھی اچھا نہیں نکلنا چاہیے، اس کو ماسٹری کہا جاتا ہے۔ اور بھی لوگ ہوں گے، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں جانتا، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کون اس کا جانکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جتنا چربی کا مادہ ہے جس سے خون ابل رہا ہے وہ نکل جائے گا، اور خون صاف ہو جائے گا تو بلڈ پریشر کی بیماری نکل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کروایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بیماری سے بچنے کے لیے دوسرا علاج بتایا، مگر وہ معلوم نہیں آپ لوگ کریں گے کہ نہیں، پہلے کہو تو انشاءاللہ بولو تو میں بتلاؤں، کیونکہ کوئی سستی چیز تھوڑی ہے، پہلے بتاؤ انشاءاللہ بولو زور سے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گوشت کھاؤ تو اس میں دودھی ڈال کے کھاؤ۔ کیا فرمایا بولو؟ دودھی ڈال۔ میرے پاس ٹائمز آف انڈیا، جو انڈیا کا سب سے جو ہے لارجسٹ نیوز پیپر ہے، اس میں دودھی کے بارے میں جو ہے مضمون آیا تھا، تو میں نے کاٹ کے اپنی فائل میں رکھا ہے، ایک زمانے میں دین دنیا میں بھی دیا تھا اس کا گجراتی کر کے۔ اس وقت ریسرچ ہوا ہے کہ گوشت میں خون گاڑھا کرنے کا پاور ہے، طاقت، خون جاڑا کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دودھی ڈال دیا کرو، یہ چربی کو پیشاب کے راستے سے روز نکال دے گا تو آپ کا خون گاڑھا ہی نہیں ہونا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گوشت میں، زور سے بولو، کیا ڈلواتے تھے؟ دودھی ڈلواتے تھے، اور نہیں ہوتی تھی تو آپ کبھی سر کہ بھائی آج دودھی کیوں نہیں ڈالی گئی؟ ایک مرتبہ دعوت میں تشریف فرماتے تو فرمایا دودھی تلاش کر رہے تھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے کیا؟ فرمایا میں اس میں دودھی تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ اشارتاً بھی بیان فرما رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کھاؤ نا دودھی کو۔ اس لیے ہوٹلوں میں وہ لمبی لمبی لیسٹ دیکھتے ہیں پہلے کہ ہاں بھونا تو بھونا ہی کھائیں گے، مگر وہ دودھی گوشت نہیں کھائیں گے، اوور لمٹ۔ اب پیسہ بہت زیادہ آ گیا، ہمارے باپ دادا بیچارے مہینے میں ایک بار کھاتے تھے، کبھی انہوں نے بلڈ پریشر دیکھا ہی نہیں، تندرستی تھی۔ دہلی میں مولانا وحید الدین خان صاحب تھے، بہت جید عالم دین تھے، خاص کر آج کے زمانے کے حساب سے سائنس ٹیکنالوجی کو لے کر جو اسلامی مضامین لکھتے تھے ان کی کوئی مثال نہیں تھی دنیا میں، حتیٰ کہ عرب علماء حیران تھے ان سے کہ المفکر الاسلامی، اسلام کا زبردست مفکر تھے۔ 96 سال، اور اسلامی اعتبار سے ان کی 100 سال پوری،
وہ ہمیشہ سنت کے مطابق کھانا کھاتے تھے. انہوں نے دنیا بھر کے سفر کیے، دنیا بھر کے. میں نے ان کے حالات ابھی پڑھے انتقال کے بعد، تو ان کی اولاد نے لکھا ہے کہ امریکہ جیسے ملکوں میں بیان کرنے جاتے تھے تو کبھی کبھی کپڑے اتنے سادہ ہوتے تھے کہ وہ گھر والے کپڑے دھوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ جو جیب ہوتی تھی وہ پھٹی اندر سے جیب بھی پھٹی ہوتی. جو کوٹ لے جاتے ساتھ وہ بھی سادگی. اور کھانے میں وہی فرماتے تھے کہ جو کھانا گھر والے کھائیں گے وہی کھائیں گے، تو سیدھا سادہ ہی کھاتے تھے. اور سیدھا سادہ کھانے سے تندرستی رہتی ہے. ذرا زور سے بولو، سادہ کھانے سے کیا ہوتی؟ میں آپ کو یہ نہیں کہتا گوشت مت کھاؤ، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ روز مت کھاؤ، اور کھاؤ تو پھر سنت طریقے سے اس میں دودھ ہی ڈلواؤ. یا آپ کو پسند نہ آتے ہو بعض لوگوں کو تو پھر دودھی کا گوشت الگ، دودھی کا سالن الگ پکواؤ، اس کا الگ پکواؤ. یہ کھایا تو اس کے ساتھ بعد میں سبزی بھی کھا لو. پھر مینٹین کرنا بھی جانو. پیٹ بڑھ گیا ہے، وزن بڑھ گیا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ دینے کی. چلنا بھی رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوڑنا بھی تھا، چلنا بھی تھا. تو ایک تو پچنا لگوائے، آپ حجامہ کروائے، اور دوسری چیز ہے کہ آپ گوشت میں دودھی ڈالو تو پھر کبھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا. آج اگر یہاں بھی جو میں اعلان کروں کہ کتنے لوگ ہیں تو 70% انگلیاں اونچی کریں گے کہ بلڈ پریشر کا بیمار یا شوگر کا بیمار. پیسہ زیادہ اگر اتنا میٹھا کھاتے ہیں، اتنا میٹھا کھاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. آپ میرے دوستوں کو پوچھ لو، یہ گواہ بیٹھے ہیں یہاں، ان کو پوچھ لو. میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، تندرستی کے لیے جیسے میں عمل کرتا ہوں تو میں فائدے کے لیے آپ کو کہتا ہوں. میرے دسترخوان پر روز میٹھا آتا ہے بیان میں چکھتا ہوں صرف 1 یا 2 چمچ. یہ بیٹھے ہیں گواہ، پوچھ لو آپ. ابھی ایک گاؤں گیا تھا سنجالی، تو کھانے سے پہلے 2 اور بھی لوگوں کو دعوت تھی، تو بات چیت چل رہی تھی. مجھے پوچھ رہے ہیں آپ کو شوگر پریشر ہے؟ میں کہا الحمدللہ بالکل نہیں. اور اسباب کے درجے میں نے کہا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ یہ میرے بدن میں آنے ہی نہ پائے. اللہ نے عقل دی ہے، عقل استعمال کرنے. مجھے کوئی شوگر اور کوئی پریشر نہیں الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی اس سے سلامت رکھے. تو بات چیت چل رہی تھی، میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کا شوگر پریشر کا کیا ہے؟ کہ پریشر بھی ہائی. میں کہا شوگر تھے کہ 400 450 پہ رہتا ہے. میں کہا پرہیز ورز ہے نا؟ پرہیز ورز کچھ نہیں، ان کے یوں بھی مرنے کا ہے نا، کھا کے بھی مرنے کا، ایسے ہی کھانے کا ہے. 3 پیالے کسٹر پی گئے میرے سامنے، 3 پیالے. میں نے بہت کہا، میں کہا مر جاؤ گے جلدی، نہیں مانے. ابھی یہاں ایک نوجوان آیا تھا اولپاڑ. یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں جو آپ کو سننے کے لائق. اس کی 32 سال کی عمر، بہت پیسہ دیا اللہ نے اس کو. تو یہ جس زمانے میں تندرست تھا، یہاں ملاقات کے لیے آتا تھا، دیندار لڑکا ہے. تو مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ مولانا مجھے تو سبزی گلے میں اترتی نہیں. ایسے بات چیت میں بات آئی. میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ تو کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، یہ الفاظ ہیں ان کے. میں نے کہا کیا؟ کہا 2 کلو بکرے کا گوشت روزانہ بھون کے کھاتا ہوں، تلا ہوا بھون کے 2 کلو. میں نے کہا روٹی؟ کہا روٹی آدھی سی مشکل سے، وہ اسی سے پیٹ بھرتا ہوں. میں کہا صبح شام دونوں ٹائم؟ کہا دونوں ٹائم. میں نے کہا دیکھو ابھی جو جوانی ہے نقصان کرے گا، یا تو آپ دودھی کے ساتھ کھاؤ، وہ مقدار کم کر دو. پھر چلتے ہو؟ تو کہا نہیں، آفس میں بیٹھا رہتا ہوں. ابھی میرے پاس دوائی کے لیے آتے، لقوہ مار گیا. اللہ گواہ، یہ رمضان سے پہلے لقوہ مار گیا، اور ایسے ایسے چل رہے ہیں کیونکہ پریشر ہائی ہوا دونوں، یہ پوری ایک سائڈ مار گئی. ابھی 6 مہینے ہوئے، ڈاکٹروں کا علاج بھی چالے اور یہاں سے جو علاج دیا گیا وہ بھی لیا. ہاتھ کمپلیٹ کام کرنے لگا، مگر ابھی پورا اٹھ نہیں رہا ہے، اور پاؤں میں تو لنگڑا ہی رہے. 32 سال کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 33 ہوئی ہوگی. یہ چیز ہے کھانے میں نہیں سمجھ. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جنت میں کھانا ملنے ہی والا نہیں. کھانا کھاؤ. مشکات شریف کی حدیث میں پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا ڈالو، ایک میں جو ہے ایک پانی کے لیے، اور تیسرا ہوا کے آنے جانے کے. تیسرا ہوا کے آنے جانے. اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کر صبح میں چائے کے ساتھ 1 روٹی کھاتا ہوں، اس کے بعد دوپہر کو ایپل کھا لیتا ہوں. اگر ایپل جیسے میں کبھی سفر میں سے لانا بھول گیا، روزانہ 1 ایپل دوپہر کو، کوئی چیز نہیں کھاتا ہوں. میں اپنی طبیعت سنبھالنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں ملا یا بھول گیا میں تو 1 روٹی کھا لیتا ہوں بس.
نہیں ملا تھا، پھر سیدھا مغرب کے بعد، وہ بھی طبیعت سنبھال، بہت کم کھانا، چلنا۔ آج دیکھو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بری نظر سے حفاظت فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، ہمیشہ تندرستی سنبھالو۔ تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی بات کہہ رہا تھا، کام کی بات اس لیے سنتے جاؤ، آج دیر ہو گئی 10 منٹ۔ مولانا کی 100 سال کی عمر ہوئی، ذرا زور سے بولو بھائی، کتنے سال کی؟ آگے ہفتے بھی چلتے پھرتے تھے، اور جب بستر پر گئے 2-4 دن کے لیے، وہ بھی کورونا میں شہید ہو گئے، 2 ہی دن۔ کہہ رہے کہ آخری وقت تک دماغ اتنا حاضر تھا کہ ڈاکٹر لوگ حیران تھے۔ رمضان میں 8 رمضان کو انتقال ہوا۔ تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس تندرستی کو اللہ کے دین میں استعمال کرنا۔ دنیا میں آئے ہیں، پیسہ ہے تو یہ نہیں کہ کھایا پیا کرو، بس کھائے پیا کرو، اور یہاں تک گلے تک ٹھونسنا، یہ بھی سنت کے خلاف۔ اور اگر کھانا ہے تو پھر آفسوں میں دکانوں پہ بیٹھے اس کو ہضم کرو، چلو ذرا، اس کو ہضم کی بھی تو جگہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شان ہوں، یہ نصیحت بھاری باتیں جو قرآن حدیث میں ہیں، اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک حدیث آئی تھی، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے، شہد پینا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 3 چمچ شہد پی لے اس کو کوئی بڑی بیماری کبھی لاحق نہیں۔ یہ اپنی زندگی میں روز صبح سویرے ناشتے میں بس یہی ہونا چاہیے، پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی تندرستی عطا فرماتا۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بھائی وہ چندے والے جھارکھنڈ سے مولانا آنے والے تھے، آئے؟ کوئی نہیں، لاؤ آپ کے مدرسے کا نام اور یہ دو۔ آج ہماری مسجد میں جھارکھنڈ کے مدرسے کا اعلان تھا، وہ پہنچ نہیں پائے ہیں، تو یہ کشمیر سے آئے ہیں مولانا، اور راندیر کے علماء ان کو جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں، البتہ راندیر کے علماء کا فون آیا تھا اور ان کے پاس سب تصدیقات بھی ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری یہ مسجد مینارہ مسجد جو سورت کی جان ہے، یہ کہو دل ہے، سورت شہر کے بیچ میں ہے، یہاں سے پورے ہندوستان میں، بلکہ اب تو نیپال بھی ہماری امداد جانے لگی۔ پچھلے ہفتے ماشاءاللہ اسی مسجد سے تقریباً 2 لاکھ روپے گئے، علماء کرام آئے تھے، تشریف لائے تھے۔ اور تو یہ مدرسہ ہے جامعہ اشاعت العلوم، جموں کشمیر، ضلع پونچھ کا ہے۔ آپ کا نام مولانا فخر الدین ہے، کہاں سے فاضل؟ جی میں اپنے اسی مدرسے، کہاں سے فارغ ہیں؟ اسی مدرسے مولانا اسی مدرسے کے فارغ ہیں، اور راندیر سے آپ نے کس سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا ایوب صاحب سے پوری کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور ان کے پاس تصدیقات بھی ہیں۔ آپ مدرسے کے لیے، یہ حضرات لاک ڈاؤن میں باہر جائیے، باہر بیچ میں بیٹھ جاؤ، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آ نہیں پائے تھے، تو یہ باللہ زکوٰۃ صدقات و خیرات سے ان کی امداد کرتے جائیں۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں، پرانے مانگنے والے ہیں۔ اے اللہ ایمان پر موت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں ہم اپنے مرحومین ماں باپ کو بھول نہیں سکتے، جنہوں نے ہمیں پالا، اسباب کے درجے میں ہمیں روٹیاں کھلائی، ہمارے کپڑوں کا انتظام کیا۔ اے اللہ ماں نے ہم کو دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور یہ وہ زمانہ جب یہ بڑی بڑی ہاسپٹلیں نہیں تھی، اے اللہ یہ اچھی دوائیں نہیں تھی، ہائی کلاس آپریشن نہیں ہو رہے تھے۔ اس تکلیفوں کے زمانے میں ہمارے ماں باپ نے ہماری پیدائش کے وقت بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ اے اللہ ہم کو پالتے پالتے ان کو جان پہ آئی ہوگی، وہ مزدوریاں کرتے تھے اور ہم کو روٹیاں کھلاتے تھے۔ عید کے دنوں میں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور ہم کو نئے کپڑے پہناتے تھے۔ عید کے دن بھی وہ کھانا کھلاتے تھے،
اور ان کو ایسا لگا کہ یہ آخری لقمہ ہے، میں کھا لوں، بچے کا پیٹ بھر گیا ہوگا، تو پھر خیال آیا کہ شاید میرا بچہ بھوکا ہوگا، تو ہمارے پیٹ میں ڈال دیتے تھے۔ اے اللہ ان ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے۔ اللہ کچھ خبر نہیں ان کا قبروں میں حال کیا ہے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی چوکوں کو، ان کی سیئات کو معاف فرما۔ اللہ بڑے مخلص لوگ تھے ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، بھائی ہو، بہن ہو، ماموں ہو، ممانی ہو، چچا ہو، چچیا ہو، خالہ ہو، خالو ہو، پھوپھی ہو، پھوپھڑ ہو، ان کے اولاد ہو، ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اسکولوں میں، مدرسوں میں، اور وہ صاحب ایمان تھے اور دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام علیین میں عطا فرما۔ کہ اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، اللہ پوری امت کے مرحومین سے راضی ہو جا۔ اللہ اگر آپ پوری امت کو معاف کر دے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، سارے مرحومین کی بخشش فرما۔ کچھ خبر نہیں قبروں میں امت کا حال کیا ہے، اے اللہ قبر کے عذاب سے پوری امت کی مغفرت فرما۔ ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے، ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ایمان ہی پر موت عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت عطا فرما۔ اور اس کے پہلے جو آپ نے جنت کی تیاری کے لیے دنیا دی ہے اور وقت دیا ہے، اس جنت کی تیاری کے لیے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ حرام مال کھانے سے، شک والی روزی کھانے سے اے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، کسی پر تہمت لگانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دوسرا کوئی ہم پر تہمت لگائے، اے اللہ اب اس سے بھی ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اچھی ہدایت اور اچھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا دل ہر سامنے والے سے صاف اور پاک ہو، کوئی برائی ہمارے دل میں کسی کے لیے نہ آئے، اس حالت میں ہم دنیا سے جائیں، صاف ستھرے جائیں، ہمارے سروں پہ قرضہ نہ ہو اور سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اے اللہ تو ایسا آرام نصیب فرما۔ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہمارے نانا نانی، دادا دادی، پردادے، پرنانے، پردادیاں، پرنانیاں جتنے اس اوپر ایمان پر مرے ہیں، اے اللہ تو سب سے راضی ہو جا، سب سے پوری طرح راضی ہو جا۔ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا، آج تو 1 گھنٹہ ہو گیا، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو، صبر کرنے کو قبول فرما، دنیا میں اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ اے اللہ مجلسوں میں غیبت کرنے سے، اے اللہ برائیاں کرنے سے، خاص کر علماء کی برائیاں کرنے سے، اور اہل دین کی جو دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں، خانقاہوں کے بزرگوں کی، اللہ ان کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ اے اللہ مظلوم ہے، چاہے وہ بد دعا نہ بھی کرے تو بھی اللہ وہ مظلوم ہے، اور ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ظالم بننے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ رات کو جلدی سو کر رات کو جلدی اٹھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ نمازوں کو با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے، پوری دنیا میں زلزلے ہو رہے ہیں، تقریباً روزانہ 200 جھٹکے آ رہے ہیں۔ اے اللہ ابھی 5-6 دن پہلے ایران میں زلزلہ ہوا، پورا دبئی آپ نے ہلا دیا، لوگ بھاگم بھاگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ میانمار برما میں ہوا خطرناک، اللہ کئی لوگ مارے گئے۔ الہ العالمین ابھی 2 مہینے پہلے پاکستان میں 40 آدمی زلزلے میں مارے گئے، ہیٹی میں 200 آدمی مارے گئے 6 مہینے پہلے۔ یہ حرکات روزانہ چل رہے۔ کل پرسوں ولساڑ اور عمرگاؤں کے پاس زلزلوں کے جھٹکے آئے۔ پچھلے سال آپ نے ہمارے پورے گجرات کو ہلا دیا۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اے اللہ امت سو رہی ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت تو اچانک آ پڑے گی، مگر آپ رحیم و کریم ہیں تو آپ نشانیاں بتلاتے ہیں کہ لوگ سورج پچھم سے نکلے اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ اے اللہ اپنے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی ہے۔ جمعہ 8 دن 1 دن کی طرح آ رہا ہے، رمضان 1 مہینے کی طرح آ رہا ہے۔ ابھی تازہ نشانی آپ نے بتائی، دنیا بھر میں بغیر موسم کے بارشیں ہوئی،
15 دن پہلے بھی ہوئی، 2-3 دن پہلے بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو دین پہنچایا کہ جب بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اے اللہ، دوسری حدیث میں فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھایا جائے گا عالموں کے اٹھانے سے۔ تقریباً 2000 علماء کرام جو دین کے داعی تھے، اے اللہ کورونا میں شہید ہو گئے، اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری والدہ بھی اس رمضان میں اے اللہ آپ کی جوار رحمت میں آئی ہے، اس بیوہ عورت کو جس نے ہماری سیرت بنانے میں رات دن ایک کر دیا تھا، اے اللہ اس نیک ماں کو اس مبارک مجلس میں بھول نہیں سکتے۔ اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے والدہ کے لیے بڑے اچھے خواب بتلائے ہم لوگوں کو۔ اے اللہ اس نے 43 سال تک مدرسہ پڑھایا جوان بچیوں کو، اس کی خدمات کو قبول فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے ترکیسر میں ہمارے پڑوس میں سعید بھائی پٹیل ہمارے پڑوسی تھے، وہ بڑی خدمت کرتے تھے، چند دنوں پہلے وہ انتقال کر گئے۔ اللہ اس مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کو دفع۔ اے اللہ تقریباً کہاں لوگ سنتے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، اے اللہ لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ بڑے مجمع سے دعاؤں کے لیے وہ درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کی روزی روٹیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی چمکا دے، ان کی آخرت بھی چمکا دے۔ اے اللہ ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو اے اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں یا بیٹے، اے اللہ ان کی تقدیریں بلند فرما، ان کے نکاح کے لیے غیب سے انتظام فرما، اور جلد سے جلد پوری دنیا کی امت کے ماں باپ پر جو قرضہ ہے بیٹیوں کا اور بیٹوں کا، اللہ ان کے نصیب بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله